وہ کچھ اخوانی جو اخوانی سے توبہ کیے، ان لوگوں کا یہ اعتراف ہے کہ شیعوں سے ہم نے روابط بنائے، مضبوط کیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے تنظیم بنائی الگ سے، للتقریب بین السنہ و شیعہ، اہل سنہ سنی مسلمانوں اور شیعوں کے درمیان تقارب پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کام ان لوگوں نے مصر میں کیا، سیریا میں کیا، عراق میں کیا، اور دوسرے عرب ملکوں میں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اخوانوں نے کیا، کیونکہ جو خمینی تھا اس کو یہ لوگ اپنا آقا مانتے تھے، اپنا امام مانتے تھے۔ جی ہاں، تو وہ حاکم ہو کے تو خلیفہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے تو کہا نہیں نہیں، ہماری قوم کیا بولے گی، تم لوگ تو سنی ہو نا، تو ہم سب کا وہ خلیفہ نہیں ہے، صرف اپنی قوم کا خلیفہ ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کو زبردستی امام مانتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس وقت کام کیا تھا تقریب کا۔ تقریب بولے تو دونوں کو ایک ساتھ ملانا، شیعہ سنی۔ شیعہ آتے تھے، اپنی تقریریں کرتے تھے، اپنی باتیں بتاتے تھے، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر، اور ان لوگوں نے ازہر میں رکھا شیعوں کو، ان کی کتابوں کو پڑھایا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ سارے سنی شیعہ ہو رہے ہیں، تشیع قبول کر رہے ہیں، شیعیت میں جا رہے ہیں، رافضی بن رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، ازواج مطہرات کے خلاف بول رہے ہیں، الٹے سیدھے عقائد رکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شیعہ جو سنی نہیں ہو رہا ہے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم لوگ جو ہے سب کو شیعہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا؟ ابھی جو کچھ دن پہلے بیان آیا ازہر سے، جو جامعہ ازہر ہے مصر کے اندر، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں ان لوگوں نے پورے اخوانی بھرے ہوئے ہیں، صوفی بھرے ہوئے ہیں سب، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہی تھا کہ بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی، اور فقہ جعفری بھی ایک پانچواں فقہ ہے اسلام کے اندر۔ چاہے جو فقہ ایسے ڈائریکٹ لوگ بولتے ہیں، چاہے جس کو مانو سب ایک ہے، جسے مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سب ایک، ایسے جعفری بھی، وہ بھی سب ایک جیسے مانتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ فقہ جعفری پر عمل کرنے لگے، تو کتنے زیادہ سب سے شیعہ ہو گئے۔ ان اخوانیوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو شیعہ بنا دیا۔ تو جو لوگ وہاں سے نکل کر کے آئے اخوانیت کو لات مار کر کے، دیکھا ان کی گمراہیوں کو، کہا لوگوں نے توبہ کیا بعد میں، اور افسوس کیا، ہم بھی افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کتنا غلط کام کیا، کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے شیعہ نہیں، کوئی جو ہے شیعہ سنی نہیں بن رہا ہے، ادھر کوئی نہیں آ رہا ہے، اور ہمارے جو سارے نوجوان ہیں سب دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں، ازہر میں سب جو شیعہ بن رہے ہیں اور شیعیت کا پرچار کریں، سنی۔ جی ہاں، صوفیوں میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ خود کو چاہے شیعہ کہنا کہ تو شیعہ ہی ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے نا سب شیعوں جیسا ہوتا ہے، صرف اعلان کرنا ہوتا ہے، بس اعلان کرنا باقی رہتا ہے۔ تو سب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تشیع کا پرچار ہو رہا ہے وہاں پہ ازہر کے اندر، کتنے اساتذہ جو ہیں شیعہ ہو گئے اور وہ تشیع کا پرچار کر رہے ہیں، طلباء جو ہے شیعہ بن رہے ہیں، اور شیعیت وہاں پھیلا رہے ہیں، شیعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کیا ہے ازہر یونیورسٹی کا حال ہے۔ جی ہاں، یہ اخوانیوں اور صوفیوں کا دین، بھرے ہوئے سب صوفی اخوانی۔ کوئی بھی ازہر سے پڑھ کر کے آئے، اس کا منہج صحیح ہو بہت مشکل ہے، الا من رحم ربی۔ میں نے کئی ایک کو ایسا دیکھا ہے، سب کی بات 100% نہیں کر رہا، لیکن کئی ایک کو میں نے اکثر کا یہی حال ہے، وہ جو ہے ایسی بدعتیوں کے بارے میں نرم پہلو رکھے گا، چاہے شیعہ ہوں، رافضی، اخوانی، کوئی بھی ہو، ان کے تعلق سے ایسی بات بولیں گے۔ ہاں، میں ازہر کے بارے میں بتا رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں پوائنٹ کی بات۔ مدینہ یونیورسٹی کی جس وقت بنیاد رکھی گئی تھی پچھلی صدی میں، 1960 کے آس پاس، 60 یا 61 میں، اس وقت عالمی اسلام سے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی تھی الگ الگ علاقے سے، تو پاکستان سے بھی کچھ علماء کو بلایا گیا تھا، تو اس میں جو ہے ابو العلا مودودی کا بھی نام رکھا گیا تھا۔ اس وقت اخوانیوں کی بڑی وہاں پر چل رہی تھی ان کے زمانے میں، ملک فیصل کے زمانے میں، تو ان کا بھی نام تھا کہ سب کو اپنا اپنا مشورہ دینا تھا اپنے اپنے حساب سے۔ تو ان کا کیا مشورہ تھا؟ بھائی جامعہ اسلامیہ جو مدینہ میں ہے، مدینہ یونیورسٹی، شیخ ابن باز اس کے جو ہے پہلے صدر رہے ہیں، اور وہی اصل جو ہے اس کے بانی ہیں، انہی کی تحریک پر، اور وہی ذمہ دار ہوئے، انہوں نے سب اپنے حساب سے رکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے شیخ ابن باز کیسی یونیورسٹی، دعوت و تبلیغ کی پوری دنیا کے طلباء وہاں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں،
اور وہاں سے پھر جاتے ہیں اپنے ملک میں تبلیغ کرتے ہیں سلفیت قرآن حدیث. تو سب لوگوں نے تو اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیا. ابو العلا مودودی کا مشورہ تھا کہ یہاں پر فقہ جعفری بھی داخل کیا جائے ازہر کی طرح سے، ایک عالمی یونیورسٹی کے طور پر رہے گی. جیسے ازہر ہے ایسے یہاں بھی فقہ جعفری ڈالا جائے، اور یہاں جیسے سنی طلبہ آئیں، شیعہ بھی آئیں پڑھنے کے لیے. یہ ان کا تھا مشورہ تھا. بتاؤ، ظاہر سی بات ہے خمینی والا ذہن جس کے پاس رہے گا وہی مشورہ دے گا. اچھا، یہ لوگ بولتے ہیں نا، ان کا نام تھا چونکہ ابو العلا مودودی. کتنے ایسے اندھ بھکت ہیں مودودی کے جو کہتے ہیں کہ ارے جو مدینہ یونیورسٹی میں جہاں سے تم پڑھ کے آئے ہو نا، وہ مولانا مودودی نے اس کو بنایا تھا، ان کی تحریک کو بنا تھا، انہوں نے مشورہ دیا تھا تب مدینہ یونیورسٹی بنی تھی. مطلب کیا کیا بول جاتے ہیں. ابھی بھی وہ تب موجود ہے جہاں جتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا. سائن ان کا ہی سائن ہی نہیں ان کا سائن ہی نہیں. وہاں آخر میں ان کو بلایا ہی نہیں گیا. جب خطوط سب کی طرف سے آئے، ان کے پاس سے خط گیا تو جب دیکھا کہ بھائی فقہ جعفری کا مشورہ دے رہے، شیعہ طلبہ یہاں پڑھنے آئے، سارے ہر طرح کے لوگ آئے یہاں پہ، ان کو بلایا ہی نہیں گیا، ان کا سائن ہے ہی نہیں وہاں پہ. یعنی مشورہ دینے کے لیے نام آیا تھا. تو یہ لوگ کیا کیا بول رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے قائم کیا. ارے ان کو تو کہا تھا جنرل ایوب نے کہ تم اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی بناؤ مدینہ کی طرح سے، جامعہ اسلامیہ مدینہ میں جیسے ہے ویسے بناؤ، اور یہاں تم دین کا کام کرو، اور ویسے ہی پوری دنیا سے طلباء کو بلاؤ، فری میں پڑھاؤ اور تعلیم دو، دعوت کا کام کرو. تو ان کو تو حکومت قائم کرنا تھا، خمینی ماڈل قائم کرنا تھا. تو کہاں سے وہ مانیں گے؟ وہ تو کرے نہیں. مدینہ یونیورسٹی میں ان کا کردار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، سب جھوٹ ہے. تو میں بتا رہا تھا یہ شیعہ روافظ کو وہاں بھیج رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں. آج وہاں اگر شیعہ روافظ جاتے، فقہ جعفری پڑھایا جاتے تو وہاں کا کیا حال ہوتا؟ وہی ہوتا جو ازہر کا ہے. اسے وہاں سے کرپٹ ذہن کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، دینی اور عقیدے اور منہج کے اعتبار سے سب ویسے لوگ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. آج مدینہ یونیورسٹی سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں، دیکھو پوری دنیا میں جاؤ، افریقہ میں کتنے لوگوں نے جا کر تہلکہ ہو جاتا ہے، صوفیت کا جڑ کھود رہے ہیں. سب پریشان ہیں کہ مدینہ سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، صوفیت کی جڑ کھود رہے ہیں. ہاں، اور ہر کوئی پریشان. اتنے صوفی ہیں، قبوری ہیں، قبر پرست ہیں، مزار پرست ہیں، خانقاہ پرست ہیں. مدنی علماء وہاں سے مدینہ سے فارغ ہو کر کے آتے، پڑھ کر کے آتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں. سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جتنے جو ہے پیٹ والے ہیں، قبر پرستی پر جی رہے ہیں، خانقاہ والے ہیں، مجاور، اور جو فیض والے ہیں، ہاں جو قبروں سے فیض لیتے ہیں، مردوں سے زیادہ فیض لینے کے قائل ہیں جو لوگ، وہ بھی پریشان رہتے ہیں. جتنے تقلیدی ذہنیت کے ہیں وہ بھی سب پریشان رہتے ہیں. تو مودودی کی فکر پر اگر چل کر کے انہوں نے یونیورسٹی قائم کی ہوتی شیخ ابن باز نے، یا اس وقت کے جو وہاں کے سلفی علماء پائے جاتے ہیں، تو آج کیا حال ہوتا؟ تو سلفی عقیدے پر صحابہ کا جو منہج تھا، اس منہج پر یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے آج بھی پوری دنیا کے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. توحید کی آبیاری کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں توحید کی تبلیغ ہو رہی ہے، سنت خالصہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، کتاب و سنت کی تبلیغ ہو رہی ہے. اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں 152 ممالک کے طلباء وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. 20,000 طلباء ہوں گے. ہر سال سینکڑوں طلباء فارغ ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ طلباء، کئی سو طلباء فارغ ہوتے ہیں، 1000 کے قریب فارغ ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں جاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے توحید کی. اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ تو یہ مودودی وہاں پر مشورہ دے رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس ذہنیت کا ہوگا وہی کام کرے گا، ویسے ہی وہ بات بتائے گا، دوسروں کو مشورہ دے گا.